السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک بادشاہ اور کسان کی کہانی سناتی ہوں۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ شکار کو نکلا۔ بادشاہ کے سامنے چند ہرن نمودار ہوئے، چوکڑیاں بھرتے ہوئے آگے بھاگنے لگے۔ بادشاہ نے تن تنہا ان کے تعاقب میں اپنا گھوڑا ڈال دیا اور وزیر کو کئی کوس پیچھے چھوڑ آیا۔ ہرنوں کو مار گرانے کی دھن میں وہ یہ بھول گیا کہ وہ کس راستے پر جا رہا ہے۔ اب اسے خیال آیا کہ یہاں سے واپس ہو تو کیوں کر ہو۔ مسلسل سفر اور بھوک کی وجہ سے اس کی حالت بدل چکی تھی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ کوئی اس کو پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے۔ چلتے چلتے اسے خربوزوں کا ایک کھیت نظر آیا۔ وہ گھوڑے کی بھاگ درخت میں اٹکا کر کسان کے پاس آیا اور رسمی دعا سلام کے بعد بادشاہ نے اس سے پوچھا، یہ خربوزے کس کے ہیں؟ میرے ہیں، اس شخص نے جواب دیا۔ کیا انہیں فروخت کرو گے؟ بادشاہ نے کہا، نہیں، یہ فروخت کے لیے نہیں ہے۔ کسان نے گرج کر جواب دیا، تو پھر کاہے کے لیے ہیں؟ بادشاہ نے پوچھا، دیکھو، یہ خربوزے میں نے فقط بادشاہ کے لیے بوئے ہیں اور صرف وہی انہیں کھا سکتا۔ ان کے لیے میں نے دن رات پہرا دے کر یہ فصل پروان چڑھائی ہے۔ بھائی، جتنی قیمت تم کہو گے میں دوں گا، زیادہ نہیں تو ایک ہی خربوزہ توڑ کر مجھے دے دو، مجھے سخت بھوک لگی ہے، خدارا مجھ پر رحم کرو۔ بادشاہ نے لجاجت سے کہا، نہیں، بالکل نہیں، اگر تم ایسے ہی مالدار ہو تو جاؤ منڈی میں، وہاں تمہیں بہت خربوزے مل جائیں گے، ایک سے ایک بڑھیا مال پڑا ہے۔ میں اپنے کھیت کے خربوزے کسی کو نہیں دینے کا۔ ایک بار کہہ دیا جو کہہ دیا، کسان تڑک کر بولا۔ اس پر بادشاہ کی رگیں ظرافت پھڑکی اور اس نے ایک اور سوال داغ دیا، اگر بادشاہ تمہارے یہ خربوزے قبول نہ کرے تو پھر کیا کرو گے؟ نہ کرے قبول، مجھے اس کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ نہ کرے قبول تو اس کی بھی ایسی کی تیسی۔ کسان برہم ہو کر بولا۔ تب بادشاہ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ بھوکے پیٹ ہی وہاں سے رخصت ہو جائے۔ وہ ایک کوس ہی چلا ہوگا کہ وزیر سے ملاقات ہوگی اور وہ اپنے سلطنت میں واپس آ گیا۔ اب وہ کسان کا منتظر تھا۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا۔ امراء اور وزراء، سلطنت کے بڑے بڑے حکام بادشاہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ اتنے میں بادشاہ کی نظر دربار کے صدر دروازے کی طرف اٹھی تو اس نے دیکھا کہ ایک کسان گدھے پر ایک بہت بڑی بوری لادے کھڑا ہے۔ دربان اسے اندر آنے سے روک رہا ہے، لیکن وہ دربار میں داخل ہونے پر اصرار کر رہا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ فی الفور جاؤ اور دروازے پر کھڑے شخص کو اس کے گدھے سمیت یہاں لے آؤ۔ بادشاہ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور کہا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ میں فلاں گاؤں کا کسان ہوں اور آپ سے ملنے آیا ہوں۔ دیہاتی نے جواب دیا، یہ تم گدھے پر کیا لاد کے لائے ہو؟ بادشاہ نے پوچھا، یہ خربوزے ہیں، میں نے صرف آپ کے لیے بوئے تھے، جب یہ پک کر تیار ہو گئے تو میں بوری میں بھر کر یہاں لے آیا۔ اب چاہتا ہوں کہ آپ انہیں قبول کر لیں اور مجھے واپس جانے کی اجازت دیں۔ کسان نے کہا، دیکھو، اگر میں تمہارے خربوزے قبول نہ کروں تو پھر کیا کرو گے؟ بادشاہ نے سوال کیا۔ اس پر کسان کچھ ٹھٹکا، یہ سوال تو پہلے بھی کوئی شخص مجھ سے کر چکا ہے۔ اس نے دل میں سوچا، اسے کھیت میں پیش آنے والا واقعہ یاد آ گیا۔ غور سے بادشاہ کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ مورا، ڈیل ڈول، ناک نقشہ بالکل اسی شخص کا سا لگا جو اس کے کھیت میں مل چکا تھا۔ بادشاہ نے کسان کو سوچ میں گم پایا تو اس نے اپنا وہی سوال دہرایا، میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ کسان بلا جھجک بولا، تو پھر وہی کروں گا جو اس سے پہلے کھیت میں کہہ چکا ہوں۔ اس جواب پر بادشاہ مسکرا دیا۔ اس نے حکم دیا کہ بوری میں سے خربوزے نکال لیے جائیں اور اس میں اشرفیاں اور جواہرات بھر کر کسان کو لوٹا دی جائے۔ کسان نے اپنے خاص انداز میں بادشاہ کا شکریہ ادا کیا
اور گدھے پر بوری رکھ کر خوشی خوشی دربار سے واپس چلا گیا۔